اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگڈم آف ارتھ اینڈ رول آف اللہ، سسٹینیبل کمیونٹیز۔ جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور سسٹینیبل کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا سلوشن، ایک ایسی معاشرت، ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسا شہر، ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست جس میں چیزیں کیا ہوں، سسٹینیبل ہوں۔ ہم سسٹینیبلٹی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم سسٹینیبلٹی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا نے کیا کیا ہے، ہر طرح کا نظام جو ہے وہ سوشلزم، امپیرلزم، ڈیموکریسی، بادشاہت اور جو جو سسٹم ایک انسان بنا سکتا تھا نا، اس نے بنا لیا۔ تو اس کے بعد انسان نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نا ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو کہ کیا ہو، سسٹینیبل ہو، جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اوکے فائن، دین کنگڈم آف ارتھ، یہ جو ریاست ہے، یہ جو سلطنت ہے دنیا کی، یہ تو کس نے حکم تو اس کا چلتا ہے نا، رول تو اس کا چلتا ہے، لا تو اس کا چلتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو کنگڈم آف ارتھ اینڈ رول آف اللہ، یہ ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم جو ہے اپنے ڈسکشن سٹارٹ کریں گے، اور یہ 2 سے 3 یا ہو سکتا ہے 4 بھی جو ہیں وہ سیشنز ہوں جس میں ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کنگڈم آف ارتھ میں رول آف اللہ، ایک نیا سسٹم، ایک نیا نظام کیوں آنا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس لیے آنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، کوئی ایک ایپک انکاؤنٹر ہونے جا رہا ہے، کوئی انتہائی عظیم قسم کی اس دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے۔ اور اس دنیا کی تبدیلی کو سمجھ لیں کہ یہ بینگ اے مسلم، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی اسلامک ٹائم لائن کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ تو اسلامک ٹائم لائن جو ہے، کیونکہ ہم ایک انکاؤنٹر کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک بڑے انکاؤنٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ انکاؤنٹر کیا ہے جی؟ وہ انکاؤنٹر یہ ہے کہ جی اس دنیا نے جو ہے نا اینڈ ٹائم پروفیسی ہے رادر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس اینڈ ٹائم کی جو پروفیسی یا پیش گوئی ہے، اس کو ہم قرآن کی پرسیپشن میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بینگ اے مسلم ہم نے تو گائیڈنس قرآن سے ہی لینی ہے نا۔ تو پھر ہماری میجر وینز جو ہے، ہم کس طرح سے جو ہے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں فیتھ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد اگر کوئی تباہیاں آنی ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو چینج کر کے ایک نئے ہارٹ کے ساتھ ایک نئی فیلنگ یعنی کہ ہمیں اپنے پرانے جو طریقے ہیں نا وہ ترک کرنے پڑیں گے، اور ہمیں اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو خود تبدیلی کے لیے، یا اس آنے والے ماحول کے، یا اس آنے والے دور کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہماری کیا ہوں گی، اگر ہم یہ تینوں چیزیں کریں گے تو اس کے بعد ہم کسی چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے ایک کانسیپٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں ملینیلزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور ملینیلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، وہ 1000 سال کا کانسیپٹ ہے۔ اور وہ 1000 سال کون سے 1000 سال ہیں؟ وہ 1000 سال جو ہیں وہ ہالینس کے اور کنگڈم آف ہالینس کے سالز ہیں، پیس کے، جسٹس کے، پلینٹی کے۔ اور یہ سب ہوگا کب؟ یہ ہوگا تب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور باقی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور جو عیسائی ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کریں گے۔ یہ افضل سننے والی بات ہے اور سمجھنے والی۔ اور پھر کیا ہوگا، 1000 سال ایک خوبصورت وقت ہوگا، اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا کہ اسی وقت کے دوران میں کسی وقت بھی دنیا ختم ہو جائے گی، اور لاسٹ روز محشر، لاسٹ ججمنٹ ڈے جو ہے وہ آ جائے گا، اور کیا ہوگا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سب لوگوں کو لے کے کیا کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ گڈ اینڈ ہیپی اینڈنگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بینگ اے مسلم، اس اینڈنگ میں ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ہے، کتاب دی ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو جب ہم نے اسلامک ٹائم لائن پہ اسٹڈی کی یا ورکنگ سٹارٹ کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ مجھے کوئی ایسی ورکنگ نہیں ملی کسی ایسے اسکالر۔ ہاں مجھے حدیثیں ضرور ملی اینڈ ٹائم کی، آپ کو دور فتن کی حدیثیں ملتی ہیں، آپ کو بڑی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ملتا جو کہ آپ کسی کے سامنے رکھ کے
کسی کے ساتھ بات کر سکیں، جو آپ اپنے بچوں کو دے سکیں، جو آپ کسی جگہ پہ کسی اسکالرلی، جس کو اسکالرلی ڈیٹا کہتے ہیں نا، وہ چیز نہیں تھی. تو اچھا چلو کوئی بات نہیں تھی تو کیا ہے، اب ہم اس کو بنا لیتے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں، قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو اس پہ جب ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک دن ہے بھائی، تو صرف ایک دن ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ایک دن جو ہے وہ کیسے ہے، وہ ایک دن اس طرح سے ہے کہ جب ہم سورہ معارج کی آیت نمبر 6 کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روز محشر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نگاہ سے دور ہے، اور میری نگاہ میں جو ہے آیت نمبر 7 میں، سورہ المعارج کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری نظر میں نزدیک ہے، جو اینڈ آف دا ڈے ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی کن لوگوں کی نظر میں دور ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں قریب ہے. اب یہ جو ہے، یہ بات جو ہے مجھے سمجھنی بھی تھی اور سمجھانی بھی تھی. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ طریقہ اختیار کیا. تو میں نے کہا چلیں جی اسلام کو شروع سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابراہمک مونوتھیسٹک ریلیجنز جو ہے نا، یہ کرسچینٹی، جوئزم اور اسلام جو ہے نا، یہ ابراہمک ریلیجنز ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، یہ سب، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو when was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم born؟ یہ ظاہر ہے ان کی پیدائش سے ہی اسلام کا آغاز ہوا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے 570 عیسوی میں، اور پہلی جو وحی ان پہ آئی وہ 610 عیسوی میں آئی. ٹھیک ہے، چلیں جی ہم کس سال میں رہ رہے ہیں؟ ہم 2021 میں ہیں، اور 2010 میں 610 عیسوی میں پہلی وحی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو 610 سے لے کے 2021 تک کتنے سال بنے؟ 1411 سال بنے، عیسوی سال بنے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم کی پیدائش 570 عیسوی سے لے کے 2021 تک کتنے سال بنے؟ 1415 سال بنے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ریولیوشن، پہلی وحی کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جو وحی ہے وہ کمپلیٹ کب ہوئی؟ لاسٹ آخری وحی کب آئی؟ حجۃ الوداع، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور یہ 632 عیسوی میں، اگر ہم 632 عیسوی کو 632 کو کنسیڈر کریں تو 632 سے لے کے 2021 تک کا ٹائم پیریڈ ہے 1369 ایئرس. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آ گئی؟ یہ ہمارے پاس اسلام کے شروع ہونے کا، اسلام جب سے شروع ہوا اور آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اگر ہم لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تو 1451 ایئرس ہو گئے ہیں. اور لاسٹ اس سے لیں، آخری وحی سے لیں تو 1369 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہجری کیلنڈر بھی ہے. ہجری کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں جو ہے ہجری کیلنڈر بنایا گیا. اور ہجری کیلنڈر جو ہے وہ اس میں حضرت علی، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اکرام کی مشاورت بھی شامل تھی. اور اس کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ یہ 622 جو عیسوی ہے اس سے پہلی ہجری کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، اور عیسوی کیلنڈر اور جارجین کیلنڈرز میں تھوڑا سا کچھ دنوں کا جو ہے وہ فرق ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں. ٹھیک ہے، اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جو ہے نا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کے نزدیک مہینے گنتے میں یعنی کہ سال کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہی ہیں اس روز سے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب 610 عیسوی میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو قرآن کی سورہ معارج کی 6 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں they see the day far off، وہ اس کو دور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ وہی یعنی کہ لیکن میں خدا
سی اٹ کوائٹ نیئر، اس کو نزدیک دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمارا کوشچن یہی تھا نا کہ کون دور دیکھتے ہیں اور کون نزدیک. کس اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ بھئی مجھے تو یہ نزدیک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب 610 عیسوی میں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا، تو کیا کون لوگ تھے جو اس وقت جو تھے وہ قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دور دیکھتے تھے. یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے اپنی کیلکولیشنز کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اتنی دیر کے بعد یہ کیلکولیشنز جو میں نے پہلے جو ہم نے گاڈس کلاک میں جو میں نے ایک ویڈیو جو ہے میں نے کی تھی جو ٹھیک ہے، اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہودیوں کا کیا کانسیپٹ ہے، بائبل سے انہوں نے کس طرح سے دن سارا کچھ نہیں. اور مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ بالکل کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوگی، جو کہ انہوں نے ابھی یہ سارا نالج تو میں نے نیٹ سے اٹھایا نا، میرے پاس نیٹ سے آیا. ٹھیک ہے، اور جو چیز نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے وہ ظاہر ہے مجھے بھی نہیں پتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو کہا ہے نا، دے سی دا ڈے فار آف، ان کو یہ دن، یہ آپ 610 عیسوی سے اپنے 610 عیسوی کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کو سمجھیں. 610 عیسوی سے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور جس وقت یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ بتائیں قیامت کب آئے گی، وہ کیوں پوچھتے تھے؟ وہ اس لیے پوچھتے کہ انہوں نے اپنے کیلکولیشنز کر کے رکھی ہوئی تھی، اور ان کی کیلکولیشنز کے مطابق ان کا ڈیٹ کہ جی 2000 سال کے بعد عیسیٰ آئیں گے اور یہ آئے گا اور وہ ہوگا اور یوں ہوگا یوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دے سی دا ڈے فار آف، وہ اس دن کو دور دیکھتے ہیں لیکن یہ تو قریب ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو قریب ہے، یہ کیا ان لوگوں کے لیے کیا کہا جو 610 عیسوی میں تھے؟ ان صحابہ اکرام کے لیے کہا جو 600 تابعین اور تبع تابعین جو 700 اور 800 ان کے لیے کہا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے کہا. ٹھیک ہے، آج قرآن پاک کو نازل ہوئے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پہ آئے اور یہاں سے پردہ فرمائے 51 سال جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ تو پچھلے ہو گئے نا، ہم لوگ تو بہت بعد میں آنے والے ہو گئے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں نزدیک دیکھتا ہوں، وہ ہم لوگ ہیں. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اب نو دس از دا ٹائم کہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے قرآن ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے عیسوی سے دنوں سے کہا نا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم ہجری کیلنڈر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو 1443 سال تو پھر بھی ہو گئے ہیں نا. تو یہ آیت تو پھر بھی اسی طرح سے اپنے اسی سینس میں جو ہے سورہ المعارج کی آیت نمبر 6 جو ہے اسی طرح سے رہے گی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں، مزید قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں. اچھا یہاں پہ وقت ہے، یہاں پہ عربی میں سات ہے. سات کا مطلب ہوتا ہے لمحہ. ٹھیک ہے، انا ساعت، ٹھیک ہے، وہ لمحہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس لمحے کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. What does it mean؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو بہت آسان اور سادہ سا ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ میں نے قرآن کو سادہ سمجھنے کے لیے آسان کر دی ہے. آرام سے سمجھو، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، ایوری تھنگ از صاف صاف میں نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں کہا کہ قیامت یقیناً آنے والی، تو ڈیفینیٹلی اینڈ آف دا ڈے تو ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ جو شخص یعنی جو بندہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اہل کتاب، یہودی، جو بھی اللہ تعالیٰ لفظ قرآن میں استعمال جو ایک قرآن کا اسلوب ہے لفظ استعمال، وہ نہیں، جو شخص کلو نفسن. ٹھیک ہے، کہ جو بھی کوئی شخص چاہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے 5 منٹ پہلے یا کچھ دیر پہلے جو ہے وہ مذہب کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. جو شخص کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، اس کا بدلہ دے. اچھا جی، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں. جب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. او مائی گاڈ، اٹس دا کلو. ٹھیک ہے، اور پھر عرش پہ جا ٹھہرا، دن کو رات کا لباس
وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس آیت میں، پوری آیت میں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اچھا جی، اب ہم دوبارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پہ چلتے ہیں کہ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ گنتی میں کتنے ہیں؟ 12 ہیں. اور شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. او مائی گاڈ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے ملینیلزم میں جو ہم نے یہ جو ملینیلز پڑھے تھے یا جانے تھے، جو یہودیہ عیسائی، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ تو فیک بک ہے، فیک سارا ریلیجن ہے، یہ سب لوگ فیک ہے، اور اینڈ آف دا ڈے پہ ان لوگوں نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دفع ہو جانا ہے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے کانسیپٹ جو تھا ملینیلزم کا جو کانسیپٹ تھا، جس میں ایک سال جو تھا، کیونکہ بائبل میں بھی یہ ہے نا کہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بائبل شروع اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، یہ سب کچھ کیا. اور پھر 7واں جو دن ہے، یہ لاسٹ ملینیل جو کانسیپٹ ایکچوئل یہ وہ 1000 سال ہے جس میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے آ کے کنگڈم قائم کرنا ہے، اور اس ہولی کنگڈم میں پھر سارے عیسائیوں نے بڑی وہ نیک اس سے رہنا ہے، اور وہ سب کو پریچ کر رہے ہیں کہ جی تم لوگ چھوڑ دو، جس نے ہونا ہے وہ جیو ہو جائے، جیو اپنا اس میں کرنے لگے ہوئے ہیں، عیسائی اپنا کر رہے ہیں. تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا نا جی. آپ کا ملینیلزم کا کانسیپٹ غلط ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، قرآن میں کہہ دیا کہ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی کاؤنٹنگ تو سٹارٹ ہو رہی ہے 6 یہاں سے. تو آپ نے جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر وہ پہلے ملینیل میں یہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 4000 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر 4000 سال، وہ تو کانسیپٹ آپ کا غلط ہو گیا. ٹائم تو یہاں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اینڈ سورہ آراف کی آیت نمبر 54 اکارڈنگ ٹو قرآن، دا ڈے جو دنیا میں رہنے کا وقت تھا، حضرت آدم آئے، اور اس کے بعد حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد جو سارا پیغمبروں کا سلسلہ چلا، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا، وہ تو یہ آخری 6 دن میں، وہ 1000 سال تو یہ تھے. اب اس 1000 سال کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے کس طرح سے چلتا ہے، وہ تو ہم اس کو تو ہم ڈیفینیٹلی اب ایکسپلور کریں گے، اور قرآن میں سے ہی ایکسپلور کریں گے. کیونکہ اب تو ہم ہر جگہ سے یہ سن رہے ہیں نا کہ اینڈ آف دا ٹائم دنیا ختم ہونے والی ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے کون سے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں جو آپ کو دنیا کے ختم ہونے کا اتنا انتظار ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی ہم بھی اپنی ٹائم لائن نکالتے ہیں، تو ہماری ٹائم لائن بھی 1000 سال ہی نکلی نا، ٹھیک ہے. تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہو گیا نا، ٹھیک ہے. تو ایک دن جو آپ نے ٹائم لائن نکالی، جس میں آپ نے یہ اتنے 1000 سال بتا دیے کہ 1 2 3 4 5 6 1000 سال میں یہ سب کچھ ہوا، اور اب آخری 1000 سال آنا ہے. تو وہ جو 1000 سال آنا ہے، قرآن از دا الٹیمیٹ گائیڈنس، دا لاسٹ بک، جس نے کیا کیا، جس نے ہر کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے. آپ نے تو اس کو کانسیڈر ہی نہیں کیا. آپ کانسیڈر کرتے تو آپ کو پتا چلتا نا کہ وہ آخری جس کو ابھی آپ نے آنا ہے کا کہا ہوا ہے، وہ تو چل رہا ہے. وہ 1000 سال، وہ جو آخری 1000 سال، جس کو آخری 1000 سال کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ریسٹ ٹائم ہے، وہ ریسٹ ٹائم نہیں تھا، وہ تو آپ کو دھوکا تھا، وہ تو آپ کا دھوکا تھا.
ٹھیک ہے. آپ نے کیونکہ آپ نے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم لوگوں کو ڈس بلیور کا، غلط کا. ٹھیک ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے پڑے ہیں. یعنی کہ یہ ہم لوگوں کو کہا ہے نا کہ ہم لوگ، اب ہم میں سے میجورٹی لوگ جو اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، اس کو سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، جب آخری وقت کا جو آخری ساتھ، آخری لمحہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی استعمال کیا لفظ ساتھ کا کیا، آخری لمحے کا بے شک خدا کو پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، میں نے ڈھونڈنے والوں کے لیے ہر چیز قرآن میں رکھی ہے. تو آپ قرآن کو ایکسپلور کریں، قرآن میں سے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اور سورہ نازیات کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہودی پوچھتے تھے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا کب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیلکولیشنز کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو سورہ نازیات کی آیت نمبر 42 سے لے کے آئی تھنک 46 تک جو ہے، اس میں ساری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا ہے کہ سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، کہ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو. کیونکہ یہ تو کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہے تھے کہ تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو، ثابت کیا کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. اور بتا دو کہ اس کا منتہا، اس کے ہونے اور واقع ہونے کا وقت صرف اور صرف کس کو پتہ ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو، آیت کو ایک رہنمائی بنایا ہے کہ ہم تو صرف ڈرانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو جو اس سے ڈرے. ٹھیک. اور پھر 46 آیت نمبر سورہ نازیات کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھیں گے، اور جب یہ قیامت جس کا ان کو اتنا انتظار ہے، جب یہ اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ اوہ، دنیا میں ہم صرف ایک شام یا ایک صبح رہے. اب یہ جو ہماری ٹائم لائن ہے نا، اس میں اس آیت، یہ ٹائم لائن اس آیت کے ساتھ ٹائم لائن، یہ آیت اس ٹائم لائن کو کمپلیٹ کرتی ہے کہ ون ڈے، مارننگ اور ایوننگ. یہ مارننگ اور ایوننگ کا کیا کانسیپٹ ہے، اس کو جب میں نے فردر ایکسپلور کرنا چاہا تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں مجھے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ملی. لیکن مجھے اس کی ٹرانسلیشن جو جہاں بھی ہوئی تھی، مجھے اس کی ٹرانسلیشن نے، اس آیت کی ٹرانسلیشن نے سیٹسفائی نہیں کیا. اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ جو میں نے نکالی، ٹھیک ہے، اس میں یہ جو لفظ وومز آیا ہوا ہے نا، وومز، اس کو رکھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور اس کی ٹرانسلیشن سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. اس لیے میں اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہی. اس کو میں اپنی نیکسٹ جو میرا سیشن ہوگا، نیکسٹ سیشن میں جو ہے اس کو ڈسکس کر لوں گی. ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، تو کہہ دو کہ اس کا علم خدا کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو آخری والی لائن نا، دس از ناٹ فار دا پیپل، وہ جو تھے پیپل جو کہ جب اسلام جو ہے آیا تھا. ٹھیک ہے. جب اسلام کی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، تو یہ پیپل، یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو 610 ہجری میں تھے یا اس کے بعد سے تھے. ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اب جب اسلام کو آئے ہوئے 1443 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے جو ہے، اس میں ہمیں ایڈریس کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت جو ہے وہ قریب ہی آ پہنچی ہو. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اس کا واقعی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں کہا ہے کہ جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ، اور پھر ہاں یس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب، اور پھر قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہوئی. قیامت کی نشانیوں میں کیا نشانی ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے ایک کہ جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو
زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، دابت الارض، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے جو بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب ہم یاجوج اور ماجوج کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ہر طرف سے اینڈ آف دا ڈے یہاں وہ آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ یہ جو ہے سورہ کیا نام ہے اس کا، زحرف، زخرف، ٹھیک ہے. اس کا میرا تھوڑا سا پروننسیشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اردو میں تو لکھیو زے، زے خیر رے فے، زخرف، ہاں یس، زخرف، یس، زخرف، یس، زخرف، سورہ زخرف. اس کا پروننسیشن ڈیفیکلٹ ہے. سورہ زخرف میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، ٹھیک ہے. اب یہ سورہ زخرف جو ہے اس میں آیت نمبر 57 سے لے کے آیت نمبر 60 تک جو ہے نا یہ سارا کا سارا جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. اور لاسٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو لوگوں اس میں شک نہ کرو. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے، جو انہوں نے واپس آنا ہے، وہ ڈیفینیٹلی قیامت کی نشانی ہے اور انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جی میرے پیچھے چلو. یہ سورہ زخرف جو ہے اس میں آپ یعنی کہ اگر آپ اس کو پورا کیونکہ یہاں پہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی ڈسکس نہیں کرنا، نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عیسیٰ کی جو دوبارہ سے انہوں نے آنا ہے، قرآن اس کے بارے میں جو کہتا ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور یہاں پہ ہم نے صرف جو ایک دن جو عیسائیوں کا ایک صدیوں 4000 سال سے ان کا ایک ماننا ہے کہ جی اتنے ہزار سال ہیں اور یہ ہے اور اس طرح سے ہوگا اور یہ اس وقت، اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ 4000 سال کا آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک اور لحاظ سے اس میں جو ہے نا، ظاہر ہے بائبل بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بڑی واضح واضح بیان کی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو اس کو کیا ہے نا ٹرانسلیٹ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا یا جو نکال لی ہے ان میں سے چیزیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، وہ بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ قرآن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سورہ زخرف جو ہے اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی جو ہے نا وہ ایک قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے چیزوں کے بارے میں ہم دوبارہ سے سوچیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کریں، دوبارہ سے چیزوں کو جو ہے وہ ری شیپ کریں. کیونکہ اب اگر یہ اینڈ آف دا ٹائم کی وہ ڈسکشن جو ہے وہ چل ہی پڑی ہے، اور اینڈ آف دا ٹائم کی ڈسکشن میں یعنی کہ لوگوں کو یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ، کچھ نہ کچھ زبردست یا کچھ نہ کچھ بڑا یا کوئی بڑی ایونٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سلطنت اللہ تعالیٰ کی، یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سلطنت ہے، اور اس پہ جو ہے نا حکم جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا. اور دس از دا اینڈ، یعنی اس سیشن کا تو اینڈ ہے. تو نیکسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے. تھینک یو.